صفحہ نمبر 474 سورۃ الحج کی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ ألم تر أن الله سخر لكم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی الارض، ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندروں میں اسی کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہی روکے ہوئے ہے آسمان کو گرنے سے زمین پر، الا بإذنہ، مگر اس کے حکم سے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ پاک لوگوں کے لیے بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے اس کی عبادت کا الگ طریقہ مقرر کیا، ہم ناسکو، جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، بس یہ لوگ جھگڑا نہ کریں آپ سے اس معاملے میں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ لوگوں کو بلائیے اپنے پروردگار کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ، اور اگر یہ لوگ پھر بھی آپ کے ساتھ جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیں، اللہ اعلم بما تعملون، اللہ بخوبی جانتے ہیں تمہارے ان کاموں کو جو کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر زمین و آسمان کی تمام اشیاء کو انسان کی خدمت میں لگا دینا
اس کو بطور نشانی اور قدرت کے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی آیات میں ایک بہت خوبصورت ہدایت ہے جو براہ راست تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن وہ میرے آپ کے لیے، ہر امتی کے لیے ایک بہترین طریقہ کار ہے دعوت و تبلیغ کا اور کسی سے گفتگو کرنے کا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہاں ترا رؤیت کے معنی میں ہے، اور علماء نے لکھا ہے دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک کسی چیز کا علم میں آ جانا۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہو تو ہم کسی کو کہتے ہیں آپ کو پتہ چلا وہ واقعہ ایسے ہوا تھا، تو وہاں وہ لفظ بولا جاتا ہے الم ترا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مخاطب قرآن کا پڑھنے والے، کیا تجھے معلوم نہیں، تیرے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو اب سن لو کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے تم انسانوں کے مسخر کر دیا۔ مسخر کر دینے کا مطلب کیا؟ زمین کے اندر پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پھل پھول بھی ہیں، غلہ اناج بھی ہے، اور انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں۔ ان کے مسخر کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ تسخیر اور مسخر کر دینے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کا حکم مان کے چلیں، جبکہ ایسا دنیا میں نظر تو نہیں آتا۔ دریا اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، سمندر اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، جانور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، زمین کی ساری چیزیں حکم ربی کی پابند ہیں، تو انسان کے کیسے مسخر ہو گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں ایک مسخر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کا حکم مان کر چلے، اور ایک مسخر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا فائدہ صرف کسی ایک انسان کو ہو۔ تو یہاں مسخر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اے انسان ہم نے تیرے کام میں لگا دی، چلتی اللہ کے حکم سے۔ زمین میں دریا، سمندر، نہریں اور پانی اور غلہ اناج، زمین کا سبزہ سب اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس سب کا فائدہ کس کو ہے؟ وہ صرف انسان کو ہے۔ زمین کے غلے اناج کا فائدہ صرف انسان کو، سبزی فروٹ کا فائدہ صرف انسان کو، زمین سے جانور خوراک لے کر کھاتا ہے، اس کے دودھ اور اس کے گوشت کا فائدہ صرف انسان کو۔ اسی طرح زمین کے اندر نہریں چل رہی، دریا چل رہے، سمندر چل رہے، صرف انسان کے فائدے کے لیے۔ تو مسخر کر دینے کا مطلب یہ کہ اے انسان زمین کی ہر چیز میں نے تیری خدمت میں لگا دی، تیرے کام پہ لگا دی۔ خاص طور پہ فرمایا والفلک، کشتیاں، چھوٹے بحری جہاز، پھر بڑے بحری بیڑے، ایک چھوٹی سی کشتی سے لے کے بڑے سے بڑا جہاز، سب تجری فی البحر بامری، سمندر میں کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ بظاہر سمجھ نہیں آتا، ٹنوں کے حساب سے وزنی جہاز وہ پانی کی لہروں پہ کیسے چل رہا ہے؟ پانی تو ایسی چیز ہے کہ ذرا سی وزنی چیز اس پہ رکھی جائے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب یہ ٹنوں کے حساب سے وزنی جہاز ہے اور پانی پہ ایسے چلا جا رہا ہے جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہیں۔ یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب سمندر بپھرتا ہے اس کی لہروں میں مد و جزر ہوتا ہے اور وہ جوبن پہ آتا ہے تو بعض لہریں جہاز کی ہائٹ سے بھی بہت اونچی ہوتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ جہاز کیسے جو ہے وہ پار لگے گا۔
لیکن اس کو ایسے طوفانوں میں سے بھی نکال کر کنارے پہ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، عرب کے لوگ جتنے بھی مشرک تھے، بڑے سے بڑے مشرک تھے، لیکن ان کا عقیدہ اور ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ سمندروں میں، دریاؤں میں جب کشتی بھنور میں یا طوفان میں پھنس جاتی ہے تو اس کشتی کو پار لگانے والا صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ اس چیز کا تذکرہ کیا گیا، اور یہی چیز سبب بنی تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کی ہدایت کا سبب بھی یہی بات بنی تھی۔ یہ تو مکہ سے بھاگ کر جا رہے تھے جدہ کی طرف اور پھر وہاں سے آگے یمن کی طرف، لیکن کشتی پھنس گئی طوفان میں۔ لات منات عزا کو پکارنے لگے کہ بچاؤ بچاؤ، تو ملاحوں نے کہا کہ جناب یہاں لات منات عزا کام نہیں آئیں گے، یہاں وہ کام آئے گا جو آسمانوں کا خدا، جو اللہ رب العالمین ہے۔ تو اسی بات سے دل پہ اثر ہوا کہ یہی تو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے مصائب میں، مشکلات میں اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئوں کو مصائب سے نکالنے والا اللہ رب العالمین۔ چنانچہ سوچ لیا کہ اللہ نے نجات دی تو میں جا کے ایمان لے آؤں۔ بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، لیکن بات یہی تھی کہ یہاں طوفانوں میں، بھنوروں میں، مشکلات میں الجھی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے یہ میری کشتی پار لگا دینا اور فلاں فلاں، یہ ساری جو غلط بول ہیں، غلط جملے ہیں۔ صحیح ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ بیڑوں کو پار لگانے والا، کشتیوں کو کناروں پہ لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا تجری فی البحر بامری، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ پھر وہی اللہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، اسی نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی ستون نہیں، یہاں ایک مسجد کا حال ہے، اس میں ستون ہے۔ کوئی ہم چھت ڈالتے ہیں یا دیواریں کریں گے یا ستون ڈالیں گے یا بیم ڈالیں گے، اس کو سہارا دیں گے، لیکن کتنی بڑی چھت، آسمان کی چھت ہے، اور جس کی تا حد نگاہ کوئی اینڈ اس کا نظر نہیں آتا، اتنا بڑا آسمان، اور کیسے؟ بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی ستون، کوئی نہیں، اوپر سے کوئی چیز جس نے تھاما ہوا، نیچے سے کوئی آسرا نہیں جس نے روکا ہوا۔ یہ آسمان کس کے حکم سے کھڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا، اس نے روکا ہوا۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، گرے گا لیکن اسی کے حکم سے۔ ایک وقت آئے گا قیامت کا بگل بجے گا، یہ زمین و آسمان سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، سورج چاند ستارے سب جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ ساری اس جہان کی تباہی ہوگی، لیکن کس کے حکم سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان کاموں پہ اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا، کسی نے اللہ کو حکم نہیں دیا کہ یہ آسمان کو تھام کے رکھو، زمینوں کو جو ہے وہ خدمت میں لگاؤ، یہ کسی کے کہنے پہ نہیں، اللہ خود انسانوں پہ بڑا مہربان اور بڑا ہی رحیم ہے۔ یہ اس کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے پوری کائنات بنا کر انسان کے کام میں لگا دی۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی اللہ ہے جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے۔ انسان عدم میں تھا، آج میری آپ کی جتنی عمر ہے اتنا پیچھے چلے جائے تو ہم پہ وہ وقت تھا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، ایسا زمانہ ہم پہ آیا کہ ہم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، نام ہی نہیں تھا ہمارا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا،
اس اللہ نے پیدا کیا، زندگی دی، زندگی کے ساتھ ساری نعمتیں جڑی ہوئی، زندگی کے ساتھ مال جڑا ہوا، زندگی کے ساتھ نعمتیں جڑی ہوئی، زندگی کے ساتھ گھر بار جڑا ہوا۔ آج یہ زندگی نکل جائے، مال کسی اور کا، بچے کسی اور طرف، بیوی کہے گی میت ہے، ایک رات انسان کے ساتھ گزارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو۔ آپ زندہ ہیں کہتے بغیر، آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ گھر میں نہ ہو سکون نہیں آتا، آپ گھر میں ہوں سکون رہتا ہے، تسلی رہتی ہے، آپ ساتھ ہوں بے فکر ہو کے آرام سے سو جاتے ہیں۔ لیکن آج جان نکل جائے اور رات ٹھہرانا پڑے تو کوئی تیار نہیں ہوگا کہ کون ٹھہرے گا۔ کراچی میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ اچھا خاصا امیر آدمی، اس کا انتقال ہو گیا، رات جنازے کا سوچا لیکن بارش اور طوفان ایسا آیا نہیں ہو سکا، رات رکھنا پڑ گیا۔ اب رات کو کہاں پہ اس کو رکھے؟ بچوں سے کہا بھئی آپ پاس بیٹھ جاؤ، آپ سو جاؤ قریب ہی، وہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ بیوی سے کہا جی نہیں جی ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ پھر آ کے فیصلہ یہ کیا کہ باہر گراج میں رکھ دیتے، چوکیدار تو گیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کو کہیں گے رات خیال رکھے، ہم اندر آرام سے سو جاتے۔ یہ صورتحال، اس لیے یہ زندگی کے ساتھ ساری نعمتیں جو جڑی ہوئی یہ اس حیات کے ساتھ، تو حیات بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن فرمایا پھر اسی حیات پہ موت آئے گی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک تو اس حوالے سے اللہ کی نعمت ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس کو کراس کر کے ہم اپنے محبوب اللہ سے مل سکتے ہیں، اس کے بغیر اللہ سے مل نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے موت ایک تحفہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی موت ایک نعمت اور تحفہ ہے کہ اگر ہم سے پہلے لوگوں کو موت نہ آئی ہوتی تو آج دنیا میں کیا گھڑمس مچا ہوا ہوتا، گھروں میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ اسی گھر میں ذرا تصور کریں، باپ بھی ہو، دادا بھی ہو، پردادا بھی ہو، اگلی ساری نسل بیٹھی ہو تو کہاں جگہ ملے گی گھر کے۔ یہ بھی اس اللہ کی نعمت ہے کہ جا رہے ہیں، چل چلاؤ کا دور لگا ہوا ہے، وہ چلے گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم چلے جائیں گے، ہماری اولادیں بڑی ہو جائے گی، تو اس لحاظ سے بھی موت ایک نعمت ہے۔ اس موت کے بعد ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے جو آج بہت ساری انسانیت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور جن کو سمجھ ہے وہ اس سے غافل ہیں۔ ہم اس سے غافل ہیں کہ یہ جو دوبارہ زندگی آئے گی اس میں کیا ہوگا، اور وہ زندگی ایسی ہوگی اس کے بعد موت نہیں ہے۔ یاد ہے کہ پہلی زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اس کے بعد موت کا کوئی ذکر نہیں، پھر موت نہیں ہے۔ اس اتنی بڑی نعمتوں پہ بھی اللہ فرماتے ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی ناشکرا، بڑا ہی ناشکرا، رب کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے میرے معبود اگر یہ کافر لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کریں، بعض اوقات کافر آتے ہیں قربانی کے مسئلے پہ بحث کرتے ہیں، ذبح کے مسئلے میں کہتے جی یہ کیا چکر ہے، آپ ذبح کریں تو وہ حلال ہے، اور اگر اللہ پاک موت دے دیں تو وہ حرام ہو گیا، تم نے ذبح کیا تو وہ حلال ہو گیا، اللہ نے اس کو موت دے دی تو یہ حرام ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ اب حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے فرمایا جو جانور خود مر جائے، اپنی موت مر جائے، وہ حرام ہے، اگر اس کو حلال کرنا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، وہ حلال ہوگا، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اس پہ آ کے اعتراض کرتے کہ لو جی اپنا مرا ہوا تو حلال ہے، اللہ کا مرا ہوا حرام ہو گیا۔ تو یہ اس قسم کے اعتراضات ذبح پہ، اور بعض اوقات عبادات کے دوسرے کاموں پہ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ کیسی عبادت ہے، ہمارے بڑوں میں تو یہ ایسی عبادت نہیں تھی، روزہ رکھیں پہلے تو کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ دیں پہلے تو کوئی نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلائے
کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے الگ طریقے رکھے۔ منسکا ذبح کا طریقہ ہو تو وہ بھی ہر امت میں الگ رہا، عبادت کے طریقے ہوں تو وہ بھی ہر امت میں الگ رہے۔ ہم ناسکو، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ عبادت کرتا رہا۔ فلا ینازعنک فی الامر، لہذا اس میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ ایک نئی شریعت آ گئی، ایک نیا نظام آ گیا، نیا نبی آ گیا، اب اس پہ کیسا جھگڑا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اس نے بدل دیا۔ لہذا فلا ینازعنک فی الامر، یہ لوگ اس معاملے میں ہرگز آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور اگر یہ کریں بھی تو آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ وادع الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، اسی کام میں لگے رہیں جو آپ کا کام ہے، کیونکہ یہ پکی بات ہے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، ان بے شک، لا علی بے شک، کوئی شک نہیں، البتہ آپ ہی راہ ہدایت پر ہیں۔ تو جب آپ سیدھے راستے پہ آپ اس کی دعوت دیتے رہے، کوئی الجھتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر کوئی آپ سے آ کے لڑتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، الجھنا چاہتا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیں اللہ اعلم بما تعملون، میرا کام تبلیغ ہے، میں وہ کر رہا ہوں، باقی تم جو کر رہے ہو اللہ کو بخوبی علم ہے، اللہ جانتا ہے، وہ خود تمہیں اس کا جواب دے گا، میں تمہیں اس کا جواب دینے میں نہیں لگتا۔ میرے محترم دوستو، بعض اوقات کفار اور مشرکین آج بھی ایسے لوگ ہیں جو عجیب غریب سوال کر کے امت کو صرف الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے کام کی طرف نہ آئے، دین کی دعوت کو لے کے پوری دنیا میں پھیلنے کی طرف نہ آئے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کی طرف یہ نہ آئیں، ان کو اپنے مسائل میں، جھگڑوں میں اور فرقہ واریت میں الجھا کے رکھا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ آپ سے الجھنا چاہیں تو آپ ان سے کہہ دیں بھائی اللہ اعلم بما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ کو بہت اچھی طرح علم، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ قیامت آئے گی، سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، آج جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، توحید میں اختلاف، رسالت میں اختلاف، قرآن کریم کی حقانیت میں اختلاف، عقیدہ آخرت میں اختلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں اختلاف، جن جن چیزوں میں آج تم اختلاف کر رہے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کا بہتر جواب دے دیں گے، اللہ کھول دیں گے سب۔ لہٰذا میں ان کاموں میں نہیں الجھتا، میں تو اپنے کام میں لگا ہوں کہ ساری انسانیت کو راہ ہدایت کی طرف لانا، میں تو اس کام پہ لگا ہوں اور لگا رہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔